वैसे तो हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला की बेशुमार करामतें हैं और बहुत बड़ी बड़ी बहुत मशहूर करामतें हैं, क्योंकि औलिया इकराम से करामतें तो ज़ाहिर होती हैं। बहुत सारे लोग करामतें देखकर भी मुसलमान हुए, बहुत सारे लोग अखलाक देखकर भी मुसलमान हुए, बहुत सारे लोगों ने चाल चलन देखा, दीन को देखा कि जिसमें न भेदभाव, ये सारी चीज़ें देखकर भी मुसलमान हुए। और बहुत सारे लोग, उनमें अक्सर जो तादाद रही है वो करामतें देखकर मुसलमान हुए हैं। ये सोचकर मुसलमान हुए हैं कि जब अल्लाह के एक वली का, एक बंदे का, एक आम इंसान का ये आलम है कि वो मुर्दे से ज़िंदा इंसान कर सकता है, तो फिर इनके नबी और नबी के खुदा का, यानी इनके खुदा का क्या आलम होगा, इनके नबी का क्या आलम होगा, ये सोचकर भी मुसलमान हुआ करते थे। इसी तरीके से हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला की भी एक करामत है कि एक मरतबा आप अपने मुरीदीन के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मुहिब्बीन खुलफा के साथ जा रहे थे, एक जंगल का सफ़र कर रहे थे, तो आपने देखा कि एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, एक मुर्दे की खोपड़ी। तो आप सरकार मदार पाक और आपके मुरीदीन उस खोपड़ी के करीब पहुँचते हैं। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला खोपड़ी के करीब पहुँचने के बाद आपने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठा करके दुआ की, तो उस खोपड़ी में जान आ गई, यानी वो इंसान बन गया, जो मरा हुआ था वो ज़िंदा हो गया। और ज़िंदा होने के बाद सरकार मदार पाक को उसने अपना हाल भी सुनाया, उसने अपने हाल को बताया कि वो कब मरा था, कैसे मरा था। उसने वो सारी चीज़ें भी हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला को बताई। तारीख़ में और किताबों में मिलता है कि हुजूर मदार पाक के साथ जो लोग मौजूद हैरान होकर देख रहे थे कि ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, कुफ़ार जो थे, जो गैर मुस्लिम थे, जिन्होंने सरकार मदार पाक को उस वक्त देखा था, इस करामत को भी देखा था, वो लोग ईमान वाले भी हो गए, यही सोच करके कि जब एक अल्लाह के नेक बंदे का ये आलम है कि अगर वो खोपड़ी को देख करके उसके लिए दुआ कर दे तो उसमें जान आ जाए, वो भी जिंदा हो जाए, फिर इनके नबी का क्या आलम होगा और इनके खुदा का क्या आलम होगा। हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला की एक बहुत मशहूर करामत है कि एक मरतबा आपके मुरीद गालिबन जानिमन जन्नती ही थे, जिन्हें जमालुद्दीन कहा जाता है। आप जंगल में जाते हैं किसी ज़रूरत के लिए, किसी काम की वजह से, यूँ कह लें कि आप लकड़ियाँ बटोरने के लिए जाते हैं। जब आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने के बाद आप वापस नहीं आते हैं, आपको वहाँ पर एक जानवर खा लेता है, जो इंसान होते हैं लेकिन वो जानवरों वाली उनकी हरकत हुआ करती थी, जिनको देव कहा जाता था। ये भी अल्लाह की एक मखलूक थी, उनको वो जानवर निगल लेते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत देर हो गई, आप वापस नहीं आए, तो चारों तरफ मुरीदों में शोर मच गया कि वो गए थे किसी काम से, अभी तक वापस नहीं आए। तो सरकार मदार पाक ने एक दो लोगों को भेजा कि देख के आओ कहाँ पर हैं वो। तो जब वो लोग गए, देख कर आए और कहा कि वो हुजूर कहीं पर भी जंगल में नहीं मिले। तो हुजूर सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला खुद एक दो मुरीदों को लेकर के जंगल की तरफ गए, और जंगल जाने के बाद आपने वहाँ पर जा कर के आवाज़ लगाई, अपने मुरीद के नाम को ले करके पुकारा कि ऐ फलां तुम कहाँ हो। तो किताबों में मिलता है कि देव के पेट में से आवाज़ आई, जो उस दौर के मकना देव, जो देव नाम की एक अल्लाह की ऐसी मखलूक थी जो इंसानों को खा लिया करती थी, उसके पेट से आवाज़ आई कि ऐ कुतुबुल मदार, मैं इसके अंदर हूँ, यानी मुझे इस अल्लाह की मखलूक ने निगल लिया, खा लिया, मैं इसके पेट के अंदर मौजूद हूँ। तो हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए जाने मन जन्नती, ए जमालुद्दीन, या जो भी मुरीद थे उनसे फरमाया कि ए फलां वापस आओ बाहर। तो किताबों में, बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिस्म तमाम के तमाम बोटियों की तरह वह उसके मुंह से, कहीं उसके तमाम जिस्म से बाहर आने लगता है, और आने के बाद आपका जिस्म, आपका मुजस्समा बन जाता है। बोलते चालते थे, खाते पीते थे, जैसे आप पहले थे वैसे ही आप फिर उसके पेट से निकलने के बाद आप वैसे ही हो गए। और उसके बाद सरकार मदार पाक की ये मशहूर इतनी करामत हो गई कि इसको सुन करके बहुत से लोग मुसलमान भी हो गए, और जिन लोगों ने देखा जो वो अल्लाह की मखलूक थी वो भी ईमान ले आई। हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जब शादी नहीं की तो आपके बच्चे, आपकी औलादें कहाँ से आईं? ये बहुत सारे लोग कमेंट करके भी पूछते हैं, और वैसे भी लोगों के दिल में ये ख्याल रहता है कि जब हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने शादी नहीं की तो फिर आपकी औलादें कहाँ से आई? वो लोग कहाँ से आए जो कहते हैं कि हम हुजूर बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के आल से हैं, उनके बच्चों में से हैं, जबकि हुजूर बदिउद्दीन ने तो शादी ही नहीं है। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जब भी आप इस बात को समझ पाएंगे। हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला के लिए जो लोग भी ये एतराज़ करते हैं या सवाल
کرتے ہیں تو ان کا سوال کرنا صحیح ہے، اگر ان کو نالج نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں تو ان کا یہ سوال کرنا صحیح ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جب حضور بدیع الدین نے شادی نہیں کی تو پھر ان کے بچے، ان کی اولادیں کہاں سے؟ آپ کے ساتھ ملا کے آپ کے 4 بھائی ہیں، یعنی حضور مدار پاک کو چھوڑ کر کے 3 بھائی اور آپ کے تھے، ایک کا نام محمود الدین، ایک کا نام بدر الدین، ایک کا بہاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 4 بھائی اور سید بدیع الدین قطب المدار، یہ 4 بھائی ہیں۔ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی، لیکن آپ دین کا کام پوری زندگی اپنی 596 سال کی عمر خدا کے دین کو پھیلانے میں گزار دی۔ لیکن حضور مدار پاک کے جو یہ 3 بھائی اور تھے، ان کی جو اولادیں تھیں، تینوں بھائی کے جو بیٹے تھے، جنہیں دادا فنسور اور دادا تیفور اور دادا ارغون کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے آستانے، جن کی مزار مقدسہ مکن پور شریف میں موجود ہے، ان کو لے کر کے آپ ہندوستان میں آئے تھے، یعنی اپنے بھتیجوں کو لے کر کے آئے تھے۔ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جو 3 بھائی اور تھے، ان کے بیٹوں کو لے کر کے ہندوستان آئے تھے، تو پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں وہ مکن پور شریف میں موجود ہیں، وہ حضور بدیع الدین قطب المدار کے اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر حضور بدیع الدین نے شادی نہیں کی تو آپ کے بھائیوں نے شادی کی تھی، تو لہٰذا جو بھی مکن پور شریف کے سید لوگ ہیں، سید حضرات ہیں، وہ حضور بدیع الدین قطب المدار کے جو اور بھائی ہیں ان کی اولادوں میں سے ہیں، ان کے بیٹوں میں سے ہیں، اس لیے وہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بچے ہیں، یعنی سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکن پور کے سیدوں کے آباء و اجداد میں سے۔ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بہت مشہور کرامت ہے کہ آپ جب کھمبات کی سرزمین پر جو گجرات میں ہے وہاں پر دین کا کام کر رہے تھے، وہاں پر دین کا کام کرتے کرتے آپ وہاں کے علاقوں میں اطراف میں گھومتے گھومتے جب آپ سورت میں پہنچے، وہاں پر بھی جا کر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا۔ آپ کے لہجے سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے، آپ کے ہاتھوں سے جو کمال دیکھا کرتے تھے، جو کرامتیں دیکھا کرتے تھے، اس سے بھی آپ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، فقیر ہے، جو بہت غریب مفلس تھا، وہ تمام بھیک مانگا کرتا تھا اور وہ آنکھوں سے محتاج تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، وہ اندھا تھا۔ تو سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا۔ اس وقت آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے پورا وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جو پانی آپ کے لوٹے میں یا جس چیز سے آپ وضو کر رہے تھے اس میں بچا، آپ نے اس پانی کو اس فقیر کو دیا، اس اندھے کو دیا، اور اس سے کہا کہ اس پانی کو اپنی آنکھوں میں لگا لو اور پی لو۔ تو اس اندھے شخص نے، اس فقیر نابینا شخص نے پانی کو پیا، اور اس وضو کے پانی کو جو سرکار مدار پاک نے اس کو دیا تھا اپنی آنکھوں میں لگایا۔ تو تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ جب اس اندھے شخص نے اپنی آنکھوں میں سرکار مدار پاک کا دیا ہوا وہ وضو کا پانی لگایا تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب وہ دنیا کی تمام چیزوں کو، خوبصورت چیزوں کو، اچھی بری چیزوں کو دیکھنے لگا اور دیکھ سکتا تھا۔ تو اس کرامت کو سرکار مدار پاک کی دیکھ کے جب اس اندھے کو آنکھیں مل گئیں تو اس چیز کو دیکھ کر کے تمام کفار اور تمام غیر مسلم اور جتنے لوگ بھی آپ کے مخالفین تھے جو وہاں پر موجود تھے وہ ایمان لے آئے، آپ سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کے مرید ہوئے اور آپ کے ہی ساتھ میں رہنے لگے۔ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک بڑی مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کابل کی سرزمین پر تھے اور آپ کے وہاں پر بہت سارے مریدین اور بہت سارے آپ کے خلفاء بھی موجود تھے، آپ کے چاہنے والے محبین موجود تھے۔ تو اچانک آپ کے خلیفہ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ 3 یا پھر 7 خلیفہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، مدار پاک سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم کو پیاس لگی ہے تو ہم پانی کس طریقے سے پئیں، کہاں پر کنواں موجود ہے؟ تو سرکار مدار پاک ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر کنواں ہے، کنویں پر جا کر دہلیز پر کھڑے ہو کر کے پانی نکالنا اور پی کر کے چلے آنا۔ تو اب آپ کے وہ خلیفہ مرید جاتے ہیں اور جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچتے ہیں، اس علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر کنواں ہوتا ہے، تو وہاں کے رہنے والے، وہاں کے لوگ، وہاں کے باشندے جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ان کو اس کنویں سے پانی نکالنے سے منع کر دیتے ہیں اور اس جگہ سے ان کو نکال دیتے ہیں، پانی پینے سے بھی روک دیتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ اداس حضور بدیع الدین قطب المدار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، حضور ہم جب پانی نکالنے کے لیے اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے ہم کو پانی نکالنے نہیں دیا اور ہم کو وہاں سے واپس کر دیا، ہم کو نکال دیا۔ تو حضور بدیع الدین قطب المدار ارشاد فرماتے ہیں کہ
جاؤ اس کنویں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے کہنا کہ اے پانی، تم کو قطب المدار نے، بدیع الدین قطب المدار نے بلایا ہے، تم کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے۔ اب آپ کے وہ مرید جاتے ہیں اور وہ مرید جانے کے بعد کنویں کی دہلیز کے قریب جب پہنچنے لگتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے پھر ان کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے تم کو یہاں سے نکالا تھا، منع کیا تھا کہ یہاں سے پانی مت پینا، تو تم پھر آ گئے۔ تو وہ مرید کہنے لگے کہ اب ہم اس کنویں کا پانی پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس کنویں کا پانی نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مرید آگے بڑھتے ہیں اور کنویں کی دہلیز پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد اس پانی سے کہتے ہیں کہ اے پانی، تم کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے، یعنی بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار نے بلایا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ پانی کنویں سے ابلتا ہے، ابلنے کے بعد وہ پانی پیچھے پیچھے، خلیفہ آگے آگے اور پانی پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ حضور بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد تمام مریدین، تمام آپ کے خلفاء، تمام محبین اس پانی کو خوب پیتے ہیں۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، وہاں کے لوگ جنہوں نے پانی پینے سے روکا تھا، اور آ کر کہنے لگتے ہیں کہ حضور اس پانی کو واپس کر دیں، اس پانی کے ابلنے کی وجہ سے ہمارا لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں لوگوں کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا اس پانی کو واپس کر دیں۔ تو حضور بدیع الدین قطب المدار نے حکم کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ پانی واپس پھر کنویں میں چلا گیا۔ اب یہ لوگ حضور قطب المدار کے پاس آئے اور آپ کے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ سے اتنا متاثر ہو گئے، آپ کے اخلاق آپ کو، ان سب کو اتنے پسند آئے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ ان میں سے بعض لوگ تو حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی رہے اور آگے سفر بھی آپ کے ساتھ کرتے رہے۔